ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز گاؤں میں علی نام کا ایک غریب لڑکا رہتا تھا۔ اس کا گھر بہت پرانا اور بوسیدہ تھا، اور وہ اور اس کی ماں بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ علی کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس کے بعد سے علی ہی اپنی ماں کا سہارا تھا۔ علی دن بھر محنت کرتا، لکڑیاں کاٹتا اور گاؤں کے لوگوں کے لیے چھوٹے موٹے کام کرتا تاکہ کچھ پیسے کما سکے۔ ایک دن علی نے ایک پرانی کہانی سنی کہ گاؤں کے پاس ایک پراسرار جنگل ہے جس میں ایک جادوئی صندوق چھپا ہوا ہے۔ یہ صندوق کسی زمانے میں ایک عظیم جادوگر کا تھا جس نے اپنی تمام دولت اور جادوئی طاقت اس صندوق میں بند کر رکھی تھی۔ لیکن یہ صندوق عام لوگوں کی پہنچ سے دور تھا کیونکہ اس کی حفاظت کے لیے کئی جادوئی جال اور خوفناک مخلوقات تعینات تھیں۔ علی کی تجسس بڑھ گئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جادوئی صندوق کو تلاش کرے گا۔ وہ اپنی ماں سے اجازت لے کر اور کچھ ضروری سامان لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی علی نے محسوس کیا کہ یہ جگہ واقعی غیر معمولی ہے۔ ہر طرف بڑے بڑے درخت، پراسرار آوازیں اور عجیب و غریب جاندار موجود تھے۔ پہلے ہی دن علی کو ایک بڑا چیلنج درپیش آیا۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک گہری کھائی تھی جسے پار کرنا ناممکن لگتا تھا۔ علی نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے کھائی کے اوپر درخت کی شاخوں کا پل بنایا اور اسے پار کر گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے علی کو ایک غار ملی جو ایک بڑے سانپ کی پناہ گاہ تھی۔ علی نے اپنے پاس موجود لکڑی سے ایک مشل جلائی اور سانپ کو بھگانے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد علی کو ایک عجیب و غریب درخت ملا جس کے تنے پر ایک جادوئی نشان بنا ہوا تھا۔ علی نے اس نشان کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہ نشان صندوق کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ نشان کی پیروی کرتے ہوئے علی ایک بڑے میدان میں پہنچا جہاں ایک قدیم محل کے کھنڈر موجود تھے۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی علی کو مختلف پہیلیاں اور جال ملے جنہیں حل کرنا آسان نہ تھا۔ علی نے اپنی ہوشیاری اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام پہیلیاں حل کیں اور آخرکار ایک بڑے ہال میں پہنچ گیا جہاں وسط میں ایک چمکدار صندوق رکھا تھا۔ صندوق پر قدیم رسم الخط میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ علی نے احتیاط سے صندوق کو کھولا اور اچانک ایک چمکدار روشنی نے پورے حال کو روشن کر دیا۔ صندوق کے اندر سونے، جواہرات اور جادوئی کتب کا خزانہ تھا۔ علی نے ان تمام چیزوں کو احتیاط سے نکالا اور اپنے گاؤں واپس لے آیا۔ اس نے اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ یہ خزانہ بانٹ دیا اور جادوئی کتب سے علم حاصل کیا۔ علی کے علم اور خزانے نے گاؤں کو خوشحال بنا دیا۔ لوگ علی کی بہادری اور عقل مندی کی مثالیں دینے لگے۔ علی نے اپنی ماں کے ساتھ ایک نیا گھر بنایا اور گاؤں کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ایک اسکول بھی کھولا۔ علی کی کہانی سن کر دوسرے بچوں نے بھی یہ سیکھا کہ محنت، صبر اور عقل مندی سے کوئی بھی مشکل چیلنج کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ یوں علی کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی اور اس نے ثابت کر دیا کہ جو لوگ محنت اور امید کا دامن نہیں چھوڑتے ان کے خواب ہمیشہ پورے ہوتے ہیں۔